اس طرح نظام بگڑ جاتا ہے کہ 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی، 1 گھنٹے آئی 1 گھنٹے گئی۔ اچھا اب جب آپ عادی ہو گئے اب آپ تو اب آپ کیا کریں گے؟ جم جا کے جنریٹر یو پی ایس فلانا دھماکہ یہ کر لو، باہر بیٹھ جاؤ، پنکھے لے لو، نہا لو، نہر میں کود جاؤ، راوی میں کود جاؤ، دریا میں کود جاؤ، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ تو مطلب گھبراہٹ ہے، نظام کے خلاف آواز نہیں ہے، اس لیے کہ نظام عوام کو اپنا عادی بناتا ہے۔ جب عادی بن جاتے ہیں عوام تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اب تو تمیز ختم ہو گئی تو تقریر پہ آ گیا۔ جب نظام کے عادی سب ہو جاتے ہیں تو وہ راستے تلاش کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اب کیا آواز اٹھانا۔ تو سب برابر ہو جاتے ہیں بگڑے ہوئے نظام کے خلاف۔ اگر ایک آواز اٹھے تو سب مڑ کے دیکھتے ہیں، بھئی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر 1 گھنٹے آتی ہے اور 1 گھنٹے جاتی ہے، تم کو کیا ہو گیا؟ تم احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ پکار رہے آؤ میرا ساتھ تو دو، آؤ میرا ساتھ دو۔ جاؤ بھائی جاؤ، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کے عادی ہیں۔ تو نظام اتنا بگڑ چکا تھا 50 سال سے کہ کوئی عوام میں اٹھنے کو تیار نہیں تھا، سب پورے نظام کے عادی ہو چکے تھے۔ 28 رجب کو حسین اٹھے اور کہا ہم پورے نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جسے آنا ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ نظام کی ایک ایک غلطی حسین بتاتے چلے گئے، اس لیے 6 مہینے کا سفر ہے، ورنہ اگر کربلا ہی جانا تھا تو 21 دن کا راستہ تھا مدینے سے، 20 دن کے بعد تو کربلا پہنچ جاتے۔ یہ مدینے سے مکے، مکے سے پھر عراق کی طرف جانا، گویا سب کو بتاتے ہوئے جا رہے تھے میں جا رہا ہوں اس نظام کے خلاف اقدام کرنے، اور اس میں اگر میں مار بھی دیا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آواز جب بلند ہو جاتی ہے تو جتنے چاہے گلے کاٹو آواز اپنی جگہ قائم ہو جاتی ہے۔ جب آواز مجمع میں گونج جائے تو کوئی آواز کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم کعبے کو بنا چکے تو اللہ نے کہا چھت پہ چڑھ کر پکارو اے انسانوں حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ تو ابراہیم نے کہا پکارتا تو ہوں لیکن لوگ نہیں دکھائی دیتے۔ اللہ نے کہا کہ آواز قیامت تک تمہاری گونجتی رہے گی، ارواح سن رہی ہیں، نفس سن رہے ہیں، ماؤں کے رحم میں، باپ کے سلبوں میں جہاں جہاں نطفہ ہے وہ سن رہا ہے، اور جس نے سنا ہے وہی جواب میں کہے گا اللہم لبیک۔ تو ذرے ذرے سے آواز آئی اللہم لبیک، تو پکارنے والا پکار دیتا ہے، آواز گونج رہی ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ غدیر میں پکار دیا گیا من کنت مولاہ فہذا علی۔ ایک آواز ابراہیم نے دی تھی، آواز قتل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری آواز پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دی تھی، اور تیسری آواز حسین نے پکارا تھا پوری کائنات کو حل من ناصر یونس، ہے کوئی میرا ناصر؟ یہی تھا حسین کا مشن۔ توجہ کیجئے گا، یعنی میں نکلا ہوں اس نظام کو صحیح کرنے، جو نظام میرے نانا لائے تھے میں اس کو لے کے نکلا ہوں۔ تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ لوگ آگئے، بھائی فرزند رسول ہے، مجمع بڑھتا گیا، مکے میں پہنچے، ہزار ہو لو کہ فرزند رسول ہے، سب کو بتایا کہ حسین کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ جب مجمع خوب بڑھ گیا تو حسین نے کہا آ تو گئے ہو، اب سن تو لو ہمارا مشن کیا ہے، یہ بھی تو سن لو۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے جو گلا کٹا سکے، گھر کو لٹا سکے، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ سکے۔ بس یہ سننا تھا، دھیرے دھیرے پیچھے سے سب کھسکنا شروع ہو گئے۔
تو گویا حسین نے، توجہ کیجیے گا کتنا قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں، حسین نے مجمع جمع نہیں کیا، مجمع کو بھگایا۔ اگر جمع کرنے نکلتے، پھر دوسرا جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں، اگر مجمع جمع کر رہے ہوتے تب آپ کہتے کہ بغاوت کی ہے۔ نہیں، وہ نظام جو حسین کے نانا کا ہے، پھر جملہ سن لیجئے، اگر یہ لفظ نہیں سنیے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نظام جو حسین کے نانا لائے تھے آسمان سے، آسمانی نظام، اس نظام کے خلاف حاکموں نے بغاوت کی تھی، اس کا جواب حسین نے دیا۔ قرآن سے بغاوت ہو گئی، باغیوں کا سر کچلا تھا اس نے۔ دیکھا تو لوگوں نے کہ حسین کا سر نیزے کا بلند ہوا، لیکن کتنے سر حسین نے کاٹ کے پھینک دیے۔ ارے بھائی، حسین نے ایسے سر کاٹے کہ آج بھی آپ گھبرا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ ہر حکومت جب جمہوریت آتی ہے، ڈکٹیٹر نے سب کچھ بگاڑا، تو ڈکٹیٹر کا ہی نظام تو چل رہا تھا اسلام میں، جس کو حسین نے پامال کر دیا۔ اب سب ڈکٹیٹر سے نفرت کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب تک ڈکٹیٹر رہتا ہے سب ساتھ دیتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ڈکٹیٹر نے بگاڑا، ڈکٹیٹر تو تھا ہی، ڈکٹیٹر کا نظام تھا۔ حسین نے کہا کہ نہیں، حاکم اعلیٰ اللہ ہے۔ حسین کے علاوہ یہ بات کوئی کہہ نہیں سکا، اس لیے کہ یہ کہنے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت حسین نے پکارا، حل من ناصر، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور پھر اس کے بعد یہ آواز گونجتی رہی، کہاں ہے میرے ناصر، کہاں ہے میرے ناصر؟ اور اب 1400 سال گزر گئے، آواز گونج رہی۔ تو سوال یہ کہ یہ آواز جو حسین کی گونج رہی ہے، اور جس آواز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ابراہیم کی آواز ہو یا رسول اللہ کی آواز ہو، تو حسین کی آواز ہو، تو یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ اور یہ ناصر کہاں بلائے جا رہے ہیں؟ انہی کو تو 313 کہتے ہیں۔ یہ حسین نے وہاں سے شروع کیا تھا، کہاں ہیں میرے مہدی کے ناصر؟ تو آج آواز آپ کے کانوں میں آ رہی، کون نہیں چاہتا کہ 313 میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، لیکن 313 میں تو بھائی سب نہیں آ سکتے۔ بات کو سمجھ لیجیے، 72 میں سب نہیں آ سکتے تھے، 72 چنے ہوئے تھے، اس کے بعد جتنے بھی آ جائیں، اور آ گئے، 350 کی تعداد ہو گئی۔ کربلا میں حسین کے ساتھی 300-350 تھے، لیکن 72 کی ہی گنتی رہی، کوئی نہیں پکارتا 300۔ حسین اور ان کے 72 ساتھی، 72 وہ آئیڈیل جو سپر طاقت ہیں، یعنی ان کو آئیڈیل بنا کر پورے لشکر کو آگے چلنا ہے۔ 313 آگے چلیں گے، وہ 313 لاکھوں کو لیڈ کریں گے۔ لشکر ہوگا مہدی کا 2.5 لاکھ کا جب پہلے دن چلیں گے، 313 آگے چلیں گے۔ 313 میں ایک ایک کیسا ہوگا؟ محمد حنفیہ جیسا، مالک اشتر جیسا، حذیفہ یمانی جیسا۔ تو نمونہ بتا دیا گیا کہ وہ 313 ہوں گے کیسے، اور بس وہ 313 پورے ہوئے۔ دیکھیے تو اس پوری کائنات میں 313 ایسے جمع کرنا کتنا مشکل ہے، جس میں کہ 72 حسین نے جمع کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، تو رسول اللہ نے کہا تھا 40 ساتھی مل جائیں تو نکال لینا، تو 40 علی کو نہیں ملے، حسین کو 72 مل گئے، تلوار اٹھا لی۔ اگر باپ نے نہیں اٹھائی تو بیٹے نے تلوار اٹھا لی۔ تو یہی وہاں بھی ہوتا 40 ساتھیوں کے ساتھ، یا دنیاوی فتح ہوتی یا روحانی فتح۔ فتح دو طرح کی ہے، ایک روحانی فتح ہے اور ایک مادی فتح ہے۔ حسین نے روحانی فتح پائی، سر کٹا لینا روحانی فتح ہے، سروں کو کاٹ لینا مادی فتح ہے۔ تو اب لوگوں نے ابھی تک صرف یہ دیکھا کہ جتنے انبیاء آئے
انہوں نے روحانی فتح پائی، مادی فتح نہیں پائی۔ لیکن ماننا تو سب کو پڑتا ہے انبیاء کو، دلوں میں تو سب کے یہی ہے کہ وہ فتح تو مادی ہے صاحب، ملک فتح ہو جائے، تخت مل جائے، تاج مل جائے اور سر نہ کٹے لڑنے والے کا۔ لیکن انبیاء کے ہاں ایسا ہے کہ انبیاء کو ہی شہادت ملتی ہے۔ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب دانیال، جناب عیسیٰ، جس کو دیکھیے مصیبت میں پڑا ہوا، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، شعیب ہوں، جتنے بھی انبیاء حضرت نوح سے لے کے اور آخر تک چلے جائیے، سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی روحانی فتح ہے۔ انبیاء کی ساری روحانی فتح کو مانتے ہیں۔ جیسے ہی ائمہ کا دورہ ہے، ارے بھائی ان کی بھی روحانی فتح ہے، مولا علی کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسن کی بھی روحانی فتح تھی، امام حسین کی بھی روحانی فتح تھی، اور پھر سارے ائمہ کی روحانی فتح تھی۔ تو چونکہ دماغوں میں یہ بس گیا ہے کہ اصل میں مادی ہی فتح ہوتی ہے، کہ لشکر بڑا ہو، ملک پہ قبضہ ہو، پوری دنیا پہ حکومت ہو، تخت و تاج ہو، تو اللہ نے کہا تو صحیح، وہ نمونہ بھی کیوں نہ ہم دکھا دیں۔ 11 کو تم نے شہید کیا، اب 12ویں کو چھپایا ہے تاکہ اللہ اپنی سلطنت دکھائے۔ اگر تخت و حکومت تم ہمارے انبیاء کو دے دیتے، کیوں مانا تم نے فرعون کو بادشاہ؟ کیوں نہیں موسیٰ کو تخت دے دیا؟ عوام سے بات کر رہا ہے اللہ۔ کیوں نہیں تم نے ابراہیم کو بادشاہ بنا دیا؟ کیوں نمرود کو تخت و تاج دیا؟ تو ہے عوام کے پاس کوئی جواب؟ تو آ جائیے حسین تک، حسین کو کیوں نہ تخت و تاج مسلمانوں نے دے دیا؟ اٹھتے سب نکلتے اور کہتے اوتر، حق ان کا ہے، ان کے باپ کا ہے، دین ان کے باپ کا ہے، ان کے نانا کا ہے، تو کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ ان کی تو وراثت میں حکومت آ رہی ہے، ان کا باپ بھی بادشاہ تھا، ان کا نانا بھی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، حاکم اللہ ہے، حاکم رسول ہیں، حاکم اللہ کا ولی علی ہے، کائنات اس کی ہے، کائنات پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن لیے بیٹھے ہیں لوگ، کسی کا اتنا سا خطہ ہے، کسی کا اتنا سا خطہ ہے، زمین تو اللہ کی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ زمین، قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے وارث میرے صالح بندے ہیں، کمینے بندے اس کے وارث نہیں ہیں۔ ہمارا نبی یا ہمارا امام اس زمین کا وارث ہے۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے نام زمین لکھی تھی، جو آدم کا وارث ہو زمین اس کی ہے۔ تو کہیں دنیا میں اگر پکارا جا رہا ہو کہ آدم کا وارث کون ہے، سوا آپ کے کون پکارتا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ تو جہاں آدم کا وارث ہوگا وہ ہوگا زمین کا مالک، اور حسین کا مالک کا وارث امام مہدی، وہی اس زمین کے مالک ہیں۔ دیکھیے مالک کہیں چلا جائے تو قبضہ ختم نہیں ہو جاتا۔ نا مکان، لوگ مکان بنواتے ہیں۔ میں نے یہاں جب میں پہلے سال آیا لدھیال میں تو بڑی بڑی کوٹھیوں سے گزرتا ہوا سامنے سے آیا اور بالکل سناٹا گھر بن۔ میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ کہ نہیں باہر رہتے، کوئی امریکہ میں، کوئی لندن میں، کوئی فرانس میں، مکان بڑی بڑی کوٹھیاں بنوائی تھی۔ مکان تو اس کا ہے نا، لدھیال والے قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، خالی پڑا ہے تو کیا باہر قبضہ نہیں کر سکتا، تالا لگا ہوا ہے اس کا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی اپنا رکھوالا چھوڑ جائے گا کہ بھئی تالا کھول کے صفائی افائی کرتے رہنا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سب آ کے پوری فیملی اس کے گھر میں رہنے لگے بغیر اجازت۔ گھر اندر سے خالی رہے گا، باہر تالا پڑا رہے گا، گھر کے باہر سے گزرتے رہو، دیکھتے رہو۔ تو گھر یہ بتا رہا ہے کہ میں خالی ہوں، میرا تالا یہ بتا رہا ہے کہ وارث کہیں گیا ہوا ہے۔ تو کعبے پہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اندر سے خالی ہے، وارث کہیں اور ہے۔ تالا بتا رہا ہے اندر جاؤ صفائی کرو، باہر آ جاؤ، اندر کوئی سو نہیں سکتا۔ یا فاطمہ بنت اسد رہی تھی، یا علی رہے تھے، یا اب مہدی آئے گا۔ بھائی محافظ ہیں آپ محافظ ہیں، اور دیکھیے محافظ کا کیا کام ہوتا ہے، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا۔ ہمارے کراچی میں سسٹم ہے یہ کہ بھئی ایک چوکیدار رکھ لیتے ہیں، رات کو وہ 11 بجے نکل پڑتا ہے، سائیکل
سیٹی بجاتا ہو اور پورے محلے کا چکر لگاتا ہے، پوری رات چکر لگاتا رہتا ہے جب تک صبح نہ ہو جائے۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چور تو نہیں آیا، کوئی بدماش تو نہیں آیا، ہم حفاظت کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب جاؤ، گھر تو مہدی کا ہے، اس کے گرد پھر کر چوکی داری کرو کہ قبضہ نہ کریں یہودی، مسلمان قبضہ نہ کریں، گھر کا مالک آنے والا ہے۔ گھر بھی تو انتظار کر رہا ہے، بھی انتظار کر رہا ہے، اور جب کوئی غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے مالک سے بچھڑ جاتا ہے تو سیاپوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے جدائی ڈالی ہے مالک میں اور گھر میں تو اس نے کالے کپڑے پہن لیے، سوگوار ہو گیا۔ اب مہدی آئے تو کالا گلا پھٹے، اور ایسے نہیں ہٹے گا کالا گلا، اس لیے کہ آنا تو انہیں 10 محرم کو ہے، پکار تو ہوگی شب قدر میں، جبریل کی آواز آئے گی آدھی رات کو شب قدر میں، ظہور ہو گیا۔ کوئی ایسا بشر نہیں ہے جو جبریل کی آواز نہ سنے۔ رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور پھر محرم، اور عاشور کے دن آمد ہے ان کی خانہ کعبہ میں، آمد ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھنے والی ہستی ہیں وہ، ان کو دیکھے گا انسان یہ سوچ کر کہ ہم نے نبی آخر کی زیارت کی، بلکہ ہم نے 11 اماموں کی زیارت کی۔ ہر امام کی ایک صفت مہدی میں ہے، شبیہ مکمل محمد کی ہیں، لیکن ہر امام سے ایک ایک صفت لی ہے، وہی لباس، وہی چہرہ۔ کہنے کو 40 برس کے تھے تو غیب میں گئے تھے، لیکن حدیثوں میں یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھے گا لگے گا 25 برس کا جوان، 25 برس کے جوان لگیں گے، اور لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا انہیں تو ہم پہلے کہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ نہیں مرتا مومن مگر عمر میں ایک بار، جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے۔ زیارت ہوتی ہے لیکن جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت غیب میں حافظہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دل میں آتا ہے یہ کس کو دیکھا ہم نے، ایسا چہرہ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ 40 دن اگر کوئی اپنی خاص مسجد میں 40 دن اس نیت سے نماز پڑھے کہ ہم مہدی کی زیارت کریں، 40 دن پابندی سے نماز پڑھے ظہر اور عصر کے درمیان میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 40 دن تک جیسے ہی سلام پھیرے اور صحیح تشہد پڑھے، جب نماز ختم ہو تو جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھے۔ 40 دن میں سے کسی ایک دن جب مڑے گا تو دروازے پہ امام کو پائے گا۔ اب ترکیبیں تو بھائی ساری موجود ہیں، غریزے بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں، خط و کتابت کا طریقہ بھی ہے، آپ امام کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، جواب بھی آتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خط لکھیں اور جواب نہ آئے؟ دیکھیے فقہ میں یہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے لیکن جواب سلام واجب ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکہ تو اب امام پہ جواب دینا واجب ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ سلام کرتے چلے جائیں اور جواب نہ آئے؟